کوئی 4000 سال قبل جب آریائی اقوام اپنے مسکن سے نکلی، ان کی دو بڑے شاخیں تھیں۔ ایک شاخ یورپ کا رخ کیا اور دوسری ایران کی طرف آئی۔ یورپ کی طرف جانے والی شاخ کو ہند یورپی اور ایران کی طرف جانے والی شاخ کو ہند آریائی کہا گیا۔ ہند یورپی شاخ اٹلی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ یورپ پہنچتے پہنچتے آریہ قوم کو کئی صدیاں بیت گئی۔ البتہ ہند آریائی تھوڑی مدت میں اپنے نئے وطن جو آرمینیا، ساغدیہ، ایران اور برصغیر پر مشتمل تھا پہنچ گئے۔ ان ملکوں میں انہوں نے اپنا تمدن اور زبان چھوڑی، مگر ان کے ساتھ شادیاں نہیں کی اور خود کو الگ تھلگ رکھا۔ پامیر کی طرف ہجرت کرنے والے گروہ جو 2000 قبل مسیح میں پہنچے، انہیں ہم انڈو ایرانی کہہ سکتے ہیں۔ پامیر پلیٹو سے ان کی ایک شاخ ایران میں داخل ہوئی اور دوسری شاخ براہ راست افغانستان اور برصغیر میں داخل ہوئی۔ وسط ایشیا زمانہ قدیم سے ہی مثالی تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کی بڑھتی ہوئی آبادی، چراگاہوں اور زرعی پیداوار میں کمی نے آریاؤں کو اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آنے پر مجبور کیا۔ وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے سندھ اور پنجاب میں داخل ہوئے۔ برصغیر میں ہجرت کی تاریخ 1500 سال قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ یہاں اس سرزمین پر ان کی آباد کاری میں قدرتی اور معاشرتی عناصر کا بڑا ہاتھ تھا۔ آریہ برصغیر میں فوج کی صورت میں حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ قبیلے اور خاندان ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ گویا آریہ قوم سیلاب کی وہ لہریں تھی جو ایک کے بعد ایک آ رہی تھی، اور ان کا ترک وطن کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ وہ گروہ در گروہ کی شکل میں مختلف اوقات میں مختلف سمتوں میں پھیل گئے۔ پاک و ہند کی سرزمین پر ان کی آمد کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا اور ان کے مختلف قبیلے مختلف اوقات میں یہاں آباد ہوئے۔ یہاں آباد ہونے والے چند قبائل کے نام رگ وید میں ملتے ہیں۔ ان سب سے مشہور قبیلہ بھارت ہے، جس کے نام پر اس ملک کا نام بھارت پڑا، جو سروتی اور جمنا کے کنارے آباد ہوا تھا۔ اس کا حلیف قبیلہ سرنجی تھا۔ اس کے علاوہ پورو، یادو، ترفسا، انو اور درینیف قبائل کے نام ملتے ہیں، جن کو قبائلی اہمیت حاصل تھی۔ انہوں نے بھارت اور اس کے حلیف سرنجی قبیلے سے خوفناک جنگیں کی اور شکست کھائی۔ اس جنگ کی تفصیل رگ وید میں ملتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان قبائل میں پرانی دشمنیاں موجود تھی جو یہاں آنے کے بعد شدت اختیار کر گئی۔ یعنی وہ شروع ہی سے دو مختلف گروہ میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں کے باشندوں کو مغلوب کرنے کے باوجود سیاسی اتحاد قائم نہیں کر سکے۔